السلام علیکم عزیز طلباء۔ بیٹا آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد نواز آپ کے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 1، اس کا ترجمہ تشریح، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو متن سماعت فرما لے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے، بہترین دعا استغفار ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، اعمال یہ عمل کی جمع ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یعنی اعمال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کا بار بار تکرار کرنا، اظہار کرنا، اس کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ افضل مینز بہترین، فضیلت والی دعا استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بامحاورہ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت اور عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک حصے میں فضیلت والا عمل بتایا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں فضیلت والی دعا بتائی گئی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ حصہ اول، حصہ اول، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، حصہ اول کا ٹاپک کیا ہے بیٹا؟ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ حدیث کے پہلے سے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی اس عقیدے کو ثابت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو فضیلت اور عظمت والا عمل ہے، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ زبان سے اقرار ہم نے کر دیا لا الہ الا اللہ، اور اب عمل سے اظہار کیسے ہوگا؟ کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج کریں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی اوامر پر پابندی کریں اور نواہی سے بچیں، تو ہم اللہ کی توحید کے اقرار کو اپنے عمل سے ثابت کر پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ اگر MCQs ہو تو جواب ہوگا جس کی عبادت کی جائے، اگر شارٹ کویسچن ہو تو لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں تک لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ ایسی ذات ہے جس کی بات کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں، یہاں تک، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آگے ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ حصہ دوم، سب سے بہترین دعا۔ حدیث کے دوسرے سے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر
اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس دوسرے حصے میں 2-3 سوال ہیں، وہ سماعت فرما لیں، انڈر لائن کر لیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ دوسری لائن میں اس کا جواب ہے بیٹا، انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینی میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے یہاں تک۔ دوسرا سوال بنے گا بیٹے، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی معافی مانگ لے یہاں تک۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ انسان اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے یہاں تک۔ آگے ایک سوال بنے گا، اخروی نجات کیسے ممکن ہے؟ اخروی نجات اس وقت ممکن ہے جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک اور سوال، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب کیسے بنا جائے؟ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب کیسے بنا جائے؟ ٹھیک ہے بیٹے، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں میں نے MCQs بتایا، آپ کو شارٹ کوشچن بتائے، اور ہوم ورک میں آپ نے 5 MCQs اور 5 شارٹ کوشچن، اس کی پک میں سینڈ کر دوں گا بیٹا، آپ نے اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور ڈرا باکس میں سینڈ کرنا ہے۔ اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔